بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد امت کے چند افراد کی طرف اشارہ کرنا کہ لوگ ان کی رہنمائی سے ہدایت پائیں گے۔ اس میں پہلا جو واقعہ ہے خلافت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ۔ صحیحین میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق دریافت کرتا، اس خوف سے کہ کہیں مجھے نہ لاحق ہو جائے، یعنی مجھے شر نہ لاحق ہو جائے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم جہالت اور برائی میں مستغرق ہیں، یعنی ڈوبے ہوئے ہیں، جہالت اور برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھلائی یعنی دین اسلام عطا کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس میں دھواں ہوگا، یعنی کچھ برائی ملی ہوئی ہوگی، خالص نیکی نہ ہوگی۔ میں نے پوچھا، دھواں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے اور میری ہدایت کی بجائے دوسری ہدایت لیں گے، تم انہیں پہچان لو گے اور برا جانو گے۔ میں نے کہا، کیا اس بھلائی کے بعد پھر کوئی برائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے بلاتے ہوئے ہوں گے، جو کوئی ان کی بات مانے گا اس کو وہ لوگ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کی صفات تو بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ظاہر میں ہماری قوم یعنی مسلمان ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور برحق امام کے تابع رہو۔ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت جماعت یا امام ہی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو سب فرقوں سے الگ رہ، پھر تو سب فرقوں سے الگ رہ۔ اگر تو جنگلی درخت کی جڑ چباتا رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو یہاں تک کہ تو مر جائے تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں جانے سے بہتر ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر ثانی کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے پر محمول کیا ہے، یعنی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پیشن گوئی ہوئی اس کو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بتایا ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عباس بن ولید بن مرثد سے روایت کی ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر کے بعد شر کے متعلق پوچھا اس کی تفسیر کے بارے میں اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شر واقع ارتداد ہے، یعنی ارتداد کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد واقع ہوا۔ اور حذیفہ نے جو پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس میں دھواں ہے۔ اس کے جواب میں اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خیر ایک جماعت ہے اور ان عمرہ میں بعض کی سیرت کو بہتر جانو گے اور بعض کی سیرت کو برا جانو گے۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کی اجازت نہیں دی جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ نیز امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے بطریق ابو داود طیالسی حذیفہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم نبوت کے سائے میں زندگی گزارو گے، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو وہ تم سے اسے سلب کر لے گا، پھر ایک ایسی خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کے ساتھ یزید بن نعمان بھی تھے، تو میں نے انہیں یہ حدیث یاد دلاتے ہوئے لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیعت کے بعد امیر المؤمنین بنیں گے۔ یزید نے خط لیا
اور اسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ خط پڑھ کر خوش ہوئے اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور نعیم بن حماد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہوا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، تم عن قریب اس امت کے امیر بنو گے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو گے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال بعد ایک ایسے شخص مجدد کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اور ائمہ نے کہا کہ وہ مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور 101 ہجری میں انہیں زمام خلافت سونپا گیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میری اولاد میں ایک آدمی ہوگا جس کے چہرے میں عیب ہوگا اور وہ خلیفہ بنے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے یہ بھی روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے، کاش میں سمجھ پاتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے میں ایک علامت یعنی عیب ہوگی جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اور پیدائش سے قبل لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ بنو امیہ میں سے ایک آدمی امیر بنے گا جس کا نام اشجع بن مروان ہوگا۔ ان کی ماں عروہ بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھیں اور ان کے والد عبدالعزیز بن مروان تھے جو مصر پر اپنے بھائی عبد الملک کی طرف سے گورنر تھے۔ وہ عبداللہ بن عمر کی عزت کرتے اور ان کے لیے تحفے تحائف اور انعامات بھیجتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قبول کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک دن اپنے والد کے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں ایک گھوڑے نے مار کر ان کی پیشانی میں زخم بنا دیا۔ ان کے والد ان کا خون پونچھنے لگے اور کہنے لگے، اگر تو اشجع بن مروان ہے تو یقیناً نیک بخت ہے۔ اور لوگ کہتے تھے کہ اشجع اور ناقص دونوں بنو امیہ کے انصاف ور حکمراں ہیں۔ اشجع عمر بن عبدالعزیز کا لقب ہے اور ناقص یزید بن ولید بن عبد الملک کا، جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں نے یزید بن ولید کو مبارک ہستی پایا، وہ خلافت کے امور میں صاحب شوکت و قوت تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک کے بعد 2.5 سال تک حکومت کیا۔ اس دوران زمین عدل و انصاف سے بھر گئی اور مال اس کثرت سے ہو گیا کہ لوگوں کو فکر دامنگیر ہو گئی کہ ہم اپنا صدقہ کس کو دیں۔ نیز امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ جاتے وقت ان کا گزر ایک صحرا سے ہوا جہاں ایک مرے ہوئے سانپ کو دیکھ کر کہا، میں قبر کھود کر اس سانپ کو دفن کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہم آپ کا یہ کام انجام دینے کے لیے کافی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں۔ پھر انہوں نے سانپ کو ایک چیتھڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے سرق، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کہا، اللہ تم پر رحم کرے، آخر تم کون ہو؟ آواز آئی، میں جن کا ایک فرد ہوں اور سرق ہے، اور یہ سرق ہے جس کو آپ نے دفن کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے جنوں میں سے ہے۔ اب میرے اور اس کے علاوہ کوئی جن باقی نہیں رہا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے سرق، تو ایک صحرا میں مرے گا اور تجھے میری امت کا بہتر شخص دفن کرے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ 9 جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ علاوہ ازیں اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کو قسم